السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جس شہر سے بھی ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ جیتی جاگتی اردو کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس جدید ترقی یافتہ زمانے کی ہے جب دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور رشتے کھوکھلے ناپائیدار ہو گئے ہیں۔ مظلومیت اور فاقہ کشی کا دور، معصومیت اور بچپن کی یادیں اپنے اپنے رشتوں سے بے خبر اچھلتے کودتے ہنستے بولتے ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور پھر زمانے کی گردشوں میں کچھ اس طرح کھوئے کہ اپنے آپ کو ہی پہچاننے سے قاصر رہے کہ شاید یہ سب نصیب کے کھیل تھے۔ اور پھر رشتوں کے حوالے سے مفلسی ماموں ممانی کے رشتے میسر تو ہوئے، لیکن ان رشتوں میں بھی وہ شفقت اور محبت نہ ملی کہ احساس محرومی سے نظر نہیں چرا سکتے۔ اہل خانہ جب بھی اچھے مون میں ایک جگہ جمع ہوئے اور بات جب خاندانی رشتوں کی نکلی تو کبھی خود پر اور کبھی حالات پر رونا آیا۔ میرے لیے رشتوں کے حوالے سے ہمیشہ مقام افسوس تو یہ رہا کہ خود اپنے خاندان کے علاوہ میرے اپنے سسرال کے رشتے ناتوں میں بھی دوریوں کی خلش قائل رہی۔ اس کی ایک افسوس اور دکھ بھری مثال یہ رہی کہ جب میری بیگم کے سگے تایازاد بھائی کے انتقال کی خبر مجھے کسی کے ذریعے ملی تو میں ان کے گھر کا پتہ تک نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مجھ سے کبھی کسی قسم کے رابطے میں نہ رہے تھے۔ لیکن اب بھلا بیوی کے تایازاد مرحوم کا کیا رونا؟ یہاں تو اپنے خونی رشتے یعنی سگے بہن بھائی کبھی خیریت پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ رشتوں کا یہ بٹوارا کیوں کر ہوا؟ کس نے کیا؟ رشتوں کی زمین میں دوری کا یہ بیج کس نے بویا؟ یہ احساس ہمیں بہت شدت سے کیوں ہوتا ہے؟ اور اب جب کہ زندگی گزر ہی گئی تو نہ جانے کیوں یہ سوال اٹھا۔ بہرحال کسی محفل میں کسی نہ کسی سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ اب کیا جواب دیں؟ کیا جھوٹ سچ بول کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیں؟ چلو دے بھی لیں، مگر ضمیر کو کس طرح مطمئن کریں؟ اس معاشرے میں رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مگر ان کی اکثریت اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں یہ خوبی جانتی ہے اور اسی انداز سے یا یوں کہہ لیں اسی رشتے سے ان کی عزت کرتی ہے، جبکہ رشتہ داروں میں گیا بھی لیکن مایوس لوٹا۔ وہی غیروں جیسا سلوک، رسمی سی سلام و دعا اور خدا حافظ۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہمارے قریبی کزن قریب سے بالکل اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے دو اجنبی میں خدا سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ایسے رشتہ داروں کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھیں۔ اب تو اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ خالہ، ماموں، ممانی، چچا وغیرہ، مختصر یہ کہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سے ملنا وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ نفسا نفسی اور خود غرضی کا ایسا دور ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں، ہر گھر میں دو چولہے جل رہے ہیں اور لوگ اپنے بیماروں کو بے آر و مددگار چھوڑ جاتے ہیں۔ تسلی کے دو بول اور پھر غائب۔ اس کی ایک یہ بڑی وجہ ایسے لوگوں کی زندگی میں دولت کی فراوانگی ہے۔ آج کے دور میں لوگ پرانے سے پرانے خونی رشتے پر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نئے رشتوں مثلاً شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی لڑکی کو دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ لڑکے کے تمام عیب دولت کے دامن میں سمٹ جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، بے جوڑ شادی زندگی کے ہر معاملے میں دولت ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ہم شاید یہ بھول چکے ہیں کہ دولت سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ سکون قلب صرف اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگو ہوتا ہے،
میرا ایمان ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ دولت کی چاہ اور طلب میں گمراہ نہیں ہوتے، وہ ایماندار اور قیانت پسند، محبت کرنے والے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ خدا ترس ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اور آج اس دور میں ان حالات میں بھی جبکہ نفسا نفسی کا دور اپنے عروج پر ہے، بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرا اور میری فیملی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل اور تکلیفیں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج بھی اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ حقیقی خونی رشتوں سے آنکھیں نہ چرائیں، دولت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ رشتوں سے دوری اور محرومی کے دور کو محسوس وہی کر سکتا ہے جس نے چوٹ کھائی ہو، جس نے اپنوں کے دیے ہوئے دکھ جھیلے ہوں۔ میری زندگی تو یہ درد، یہ عذاب سہتے گزر ہی چکی ہے، اور جو ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ لیکن میرے بچے یہ حقیقی رشتوں میں بے رخی ہے تو کیری مجھے بہت رلاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا پیسہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہے؟ اس کے مقابل رشتے، انسانیت، محبت اور خلوص، یہ سب بے معنی ہیں۔ میری زندگی کے بہت سے بڑے دکھوں میں ایک بڑا نہ بھولنے والا دکھ یہ ہے کہ میری ماں کے مرنے پر بھی بہت سے خونی رشتے نہ آ سکے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں خود غیروں کے کاندھوں پر سر رکھ کر روتا رہا۔ اپنا کوئی کاندھا نظر نہ آیا۔ اگر کسی کا نام زندگی ہے تو پھر شکوہ اور شکایت کیا اور کس سے؟ لیکن پھر بھی میں صاحب ایمان ہونے کے ناطے معاشرے کے تمام انسانوں پر خلوص پر زور التجا کروں گا کہ خدارا اپنے حقیقی رشتوں کو پہچانیے، ان سے آنکھیں نہ چرائیے، انسان کی عظمت اور رشتوں کی توقیر کو دولت کے ترازو میں نہ تولیں۔ خدارا قدرت کے بنائے ہوئے رشتوں کی قدر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب محبت کا درس دینا ہے۔ میری یہ آپ بیتی شاید معاشرے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے وہ آئینہ بن جائے جس میں لوگ اپنے آپ کو پہچان سکیں اور رشتوں کے بٹوارے نہ ہوں۔ اپنی ذات سے جڑی یہ باتیں، یہ رویہ تحریر کرنے کا مقصد کسی کی دل زاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کیا ہے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کیا کروں، مجھے رشتوں کی اس محرومی سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ آج میں صاحب اولاد ہوں۔ بعض اوقات میرے بچے جو کہ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، فلاں آپ کے کون ہیں؟ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے؟ ہم ان کے ہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب دینا بذات خود میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ میں بھی ہنس کر اور بھی ڈانٹ کر انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تنہائی میں بیٹھ کر جب میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اس میں میرے بچوں کا کیا قصور؟ یہ سوال کرنا ان کا حق ہے، مگر میں بھی تو مجبور ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس طرح سے ہینڈل کروں، ان کو رشتوں کی شناخت کراؤں۔ جس کی سگی بہن ہو جو کہ ماں کی خبر سن کر بھی تعزیت کے دو بول نہ بول سکے، اس سے بڑی میری بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹا، اپنی بے بسی اور محرومیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور صرف خدا سے مدد مانگی، مگر کبھی اپنے خونی رشتوں کو تکلیف نہ دی، نہ کبھی ان کے آگے ہاتھ پھیلایا۔
میرے سگے ماموں ممانی ان کی زندگی میں تو کسی حد تک رسائی رہی، مگر اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی اولادیں جو کہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم سے آراستہ صاحب حیثیت ہیں، ہمارے قریب سے گزر کے چلے جاتے ہیں اور حال تک نہیں پوچھتے کہ کس حال میں ہو۔ میں انسانیت کے ناطے آپ کا آرائیں سچی کہانی سے سوال کرتا ہوں، آپ میری کہانی پڑھ کر جو کردار جواب دیں۔ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ کیا دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، رشتے ناطے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ اگر آپ کی نظر میں بھی یہ درست ہے تو میں اپنے تمام گلے شکوے ختم کر کے بس اپنے خدا سے فریاد کروں گا کہ دوسروں کے مالک دو جہاں مجھے بس اس قائل کرا دے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، تاکہ میں اپنی کمائے رزق سے حلال سے اپنی بیٹی کو اپنی دعاؤں میں عزت کے ساتھ رخصت کروں اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور مجھے ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی اور کا کبھی نہ رکھنا۔ کہانی کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں سے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کہانی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔ تو ملیں گے اگلی کہانی میں جیتی جاگتی اردو کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔